بہت سے دنیا جیتنے والے آخرت ہار جائیں گے۔ جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ سورت عصر میں فرماتا ہے کہ زمانے کی قسم، یقیناً تمام انسان خسارے میں ہیں، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل بھی نیک کیے اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ یہ جو اب صبح شام لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ اپنے کام میں مصروف اپنی زندگی میں مست ہیں۔ کیا یہ بھی یہود و نصارہ کی طرح اس خوش فہمی میں ہے کہ تم دنیا میں جو مرضی ہے کرو، اللہ معاف کرنے والا ہے؟ مسلمانوں، تم سے پہلے یہود و نصارہ بھی یہی کہا کرتے تھے، تو دیکھ لو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کتنی سختی سے ان کو بیان کیا ہے۔ آپ سب کچھ کریں نا، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، جو مرضی کریں، بس یہ مسلم ٹیگ لگانا بند کریں نا، اس سے ایکسپیکٹیشن آتی ہے۔ کھانا پینا اور بچے پیدا کرنا، ان کو پال دینا، اگر یہ کام کر رہے ہیں کوئی ان کی زندگی میں مقصد ہے ہی نہیں تو وہ نرے حیوان ہے، انسان ہے ہی نہیں۔ آپ سے میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں یہ کہ آپ نے اسلام کا نام لیا، یو آر ریپرزینٹنگ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کچھ بھی کام کریں گے ادھر برانڈ آئیڈینٹی ہٹ ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ there is a problem with that. I expect certain things کہ تو میری بچی کو گزرتے ہوئے آ کے پکڑ نہیں لے گا، تو نے اپنے آپ کو مسلمان بولا ہوا ہے۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل، وہ چوپایوں کے مانند ہے بلکہ ان سے نگاہیں دور ہے۔ انسان کہلانے کا مستحق کم سے کم وہ شخص ہے جس نے زندگی میں کوئی نہ کوئی مقصد معین کیا ہو، کس لیے جینا ہے، کس لیے مرنا ہے، زندگی کاہے کے لیے؟ میرا بریف کیس کھلا رہ جائے گا تو آ کے جھپٹے گا نہیں، تو نے اپنے آپ کو مسلمان بولا ہوا ہے۔ انسان کی انفرادی سائیکالوجی اللہ کے نظام کے اوپر جب تک نہیں ڈالی جائے گی وہ اپنے بس سے باہر ہوگا ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پے در پے فرد کو ایڈریس کیا کہ تیرے بس کی بات نہیں ہے۔ میں اکیلا پایا، میں میرے بغیر کسی اور محفل نبھائے گا تو میری غیبتیں نہیں کر رہا ہوگا بیٹھ کے، میرے پہ نہیں چھریاں چلا رہا ہوگا، تو نے اپنے آپ کو مسلمان بولا ہوا ہے۔ دجال جب آئے گا تب وہ بتا کر نہیں آئے گا کہ میں آنے والا تو تم توبہ کر لو، وہ ایسے گندے وقت پر آئے گا نا کہ ہمارے پاس توبہ کا ٹائم بھی نہیں ہوگا۔ پوری دنیا میں اب جو حالات اور واقعات بنتے جا رہے ہیں یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ اب وہ وقت دور نہیں رہا کہ امام مہدی کا ظہور ہو۔ یہ نقشہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مدینہ کا ہے، جس کے آپ کو 7 داخلی راستے نظر آ رہے ہیں، لیکن 7 راستوں کا ان سب باتوں کے ساتھ کیا تعلق؟ لیکن ان 7 دروازوں کا تعلق دجال سے ضرور جا کے ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ پر دجال کا رعب بھی نہیں پڑے گا۔ اس دور میں مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر فرشتے ہوں گے، اور آج مدینہ کے 7 داخلی راستے بن چکے ہیں، اور یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ وقت بہت قریب ہے اور امام مہدی کا ظہور اب قریب آتا جا رہا ہے۔ اور یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء ہیں سب نے اپنی اپنی امت کو اس فتنے سے ڈرایا ہے، تو سوچیں کتنا بڑا یہ فتنہ ہوگا، اور یہ فتنہ کن پر آئے گا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر، یعنی ہم پر۔ اور اس کو سمجھنا اتنا ضروری اس لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے سامنے ایک بڑے سے بڑا ایمان والا کنونس ہو جائے گا، یعنی اس کے سامنے گمراہ ہو جائے گا، اور ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ دجال آئے گا تو دیکھا جائے گا ہم ایمان والے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے دجال کے جو آنے کی تیاریاں ہیں وہ بھی عروج پر ہیں، یہودی تو اس کو اپنا مسیحا مانتے ہیں بھائی، اور یہ جو نیو ورلڈ آرڈر ہے یہ اصل میں دجالی ورلڈ آرڈر ہے۔ جب پوری دنیا پر وہ قابض ہو جائیں گے، جب پوری دنیا کو اپنے انڈر کر لیں گے، اور تب دجال آئے گا، اور یہ حدیث میں بھی ہے تب پوری دنیا میں کافروں کا غلبہ ہوگا اور مسلمان تب ذلیل ہوں گے، تب آئے گا دجال۔ آج وہی وقت ہے، جتنی بھی سازشیں ہیں یہودیوں کی، یہ الومیناٹیز، فری میسنز، جتنے بھی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ موویز، ڈرامے، اس طرح بھی یہ قوم کو گمراہ کر رہے ہیں، تو یہ صرف دجال کو لانے کے لیے کر رہے ہیں۔ اور اگر دجال سے بچنا چاہتے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ الکہف کی آخری 10 آیات یاد کر لے گا، اسے اس فتنے سے بچا لیا جائے گا۔ اوف، قرآن مجید کی قسم کہ تم پیغمبر ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے تعجب کیا کہ انہی میں سے ایک خبردار کرنے والا ان کے پاس آیا، تو کافر کہنے لگے کہ یہ بات تو بڑی عجیب ہے، بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے تو پھر زندہ ہوں گے؟ یہ زندہ ہونا عقل سے بعید ہے۔ اجی یہ تو صرف اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ کہو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ زمین اور جو کچھ زمین میں ہے سب کس کا مال ہے؟ چھٹ بول اٹھیں گے کہ اللہ کا۔ کہو کہ پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟ ان سے پوچھو کہ 7 آسمانوں کا کون مالک ہے اور عرش عظیم کا کون مالک ہے؟ بے ساختہ کہہ دیں گے کہ یہ چیزیں اللہ ہی کی ہیں۔ کہو کہ پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟
کیا ہو گیا ہے؟ کیسی تجویزیں کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ بات پڑھتے ہو کہ جو چیز تم پسند کرو گے وہ تم کو ضرور ملے گی؟ یا تم نے ہم سے قسمیں لے رکھی ہیں جو قیامت کے دن تک چلی جائیں گی کہ جو کچھ تم طے کر لو گے وہ تمہارا ہوگا؟ مولوی صاحب کے پاس ایک بندہ بھی نہیں آتا جب خطبہ دیتے. کیونکہ ایک اٹریکشن کی جو پاور اور گرامر ہے نا وہ اٹریکٹیو نہیں ہے, اس کی بات میں چاشنی نہیں. مگر اصل جو مسئلہ ہے وہ پتہ کیا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ سب کو پتہ ہو. جو بندہ بھی انسان کی فطری ریکوائرمنٹ کو آواز دے گا اس کی طرح لوگ پیل پڑیں گے سارے لاکھوں میں. اور مولوی صاحب جو ہے نا وہ فطری ریکوائرمنٹ کو مبرہ کر چکا ہے اسلام سے. گلستان اندلس وہ دن ہے یاد تجھ کو, تھا تیری ڈالیوں پر جب آشیاں ہمارا. اے موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو, اب تک ہے تیرا دریا افسانہ خاں ہمارا. اور یہ بھی آ جائے میدان میں, اور ایک مولوی کو بھی ہم بلا لیتے ہیں. عام جو مسجد کا مولوی ہے وہ ان سے زیادہ آدمی اکٹھے کر لے گا. اور اگر جب 20 لاکھ لوگ جمع ہوتے ہیں کیا ان کو کوئی پیسے دے کے لے کے آتا ہے؟ یہ بھائی دیکھوں کے سائے میں ہم پل کر جمع ہوئے ہیں. 1492 میں غرناطہ کا سقوط ہوا اور پورے آئیبیرین پیننسولا سے ایک ایک مسلمان بچہ نکال کر ختم کر دیا گیا, یا زندہ جلا دیے گئے یا تہے دیر کر دیے گئے. 12,000 روپے کی تنخواہ سال میں آپ کو ملے نا تب آپ کا بچ چلے گا. پتہ کیا کہہ رہے ہوتے کہ ہم نے جانتے بوجھتے اسلام ڈبویا ہے, پیسے دو گے تو اسلام اوپر لے جائے گے. صحابہ نے پیسے لے کے اسلام دیا ہمیں, سارے نبی میرے غریب, سارے صحابی غریب. خنجر ہلال کا ہے قومی نشان ہمارا, مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری, تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. صرف اس لیے قدر کرتا ہوں کہ وہ 50 سال بندہ اس مشن اس نظام کے لیے لڑائی کرتا رہا کہ بھائی کشتی بنا لو, نوح کی کشتی بنا لو. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یہ اپنی سی چالیں چل رہے ہیں, اللہ بھی اپنی چالیں چلے گا, اور اللہ سے بہتر چال کس کی ہوگی؟ باطل سے دبنے والے اے آسمان ہی 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش, تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ, ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. تمام فرقے بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. طبیعت زیادہ خراب ہو تو قرآن سے رجوع کریں. جن لوگوں نے اپنے دین کے حصے بکھرے کر لیا اور خود بھی کئی فرقے ہو گئے, ان سے تم کو کچھ کام نہیں, ان کا کام اللہ کے حوالے. چین و عرب ہمارا, ہندوستان ہمارا, مسلم ہیں ہم, وطن ہے سارا جہاں ہمارا. 5 جگہ یہ بات واضح ہوتی ہے کہ تمام نوع انسانی کے لیے بھیجے گئے واحد رسول اللہ کے. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. ہر مرحلے پر مقابلہ ہے. آپ صرف اللہ کا بندہ بننا چاہتے ہیں, 3 مقابلے کرنے پڑیں گے. سب سے پہلے کس سے مقابلہ کرنا ہوگا؟ اپنے نفس سے. یہ دین غالب رہنے کے لیے آیا ہے, مغلوب رہنے کے لیے نہیں. دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا, ہم اس کے پاسباں ہیں, وہ پاسباں ہمارا. وہ جو کل شعر سنایا تھا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. کوئی شخص رشوت پیش کر رہا ہے, حرام شے ہے, نفس کیا کہتا ہے؟ لے لو. کہتا ہے کہ نہیں؟ اور بڑی پٹیاں پڑھاتا ہے کہ یہ سارا تقویٰ کا حیضہ تمہیں ہو گیا ہے, فلاں حاجی ہے, فلاں وہ ہے, وہ بھی لیتا ہے. اور فلاں ضرورت رکی پڑی ہے, بچے کی فیس نہیں گئی ہے, بیوی کو اتنا عرصہ ہو گیا ساڑی کی فرمائش کرتے ہوئے ساڑی نہیں خریدی گئی ہے. یہ ساری پٹی پڑھائے گا نفس کے نہیں. اب اگر آپ مقابلہ کر سکتے ہیں نفس کا تو بچیں گے, مقابلہ نہیں کر سکتے مار کھا جائیں. اے ارض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے,
ہے خون تیری رگوں میں اب تک رواں ہمارا، سالار کا روا ہے میر حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا، اقبال کا ترانہ بانگ درا ہے گویا، ہوتا ہے زیادہ پیما پھر کا روا ہے۔ وہ نظام قائم کر دو جس میں اللہ کی بڑائی مانی جا رہی ہو، اللہ کو مانا جائے بڑا، اللہ کی بڑائی نافذ ہو۔ اور یہ کہ نمازیں اور مسجدیں تعمیر ہو جائیں، مسجدیں تو امریکہ میں تعمیر ہو رہی ہیں عالی شان سے عالی شان، اس لیے پاکستان نہیں بنا تھا۔ ہم نے بلڈنگیں بنائی ہیں، ہم نے عالی شان محل بنائے ہیں، ہم نے کارخانے بنا لیے ہیں، ہم نے یہ بنا لیا ہے، ہم نے وہ بنا لیا ہے، لیکن جس کام کے لیے یہ ملک قائم کیا تھا ہم نے اس کی طرف پیش رفت نہیں کی۔ دیوبندی شیعہ سنی بریلوی میں بٹ گئے، اپنے اپنے مقصدوں سے اسی لیے ہٹ گئے، اپنی اپنی مسجدیں ہیں، اپنے اپنے پیر ہیں، ترکشوں میں زنگ کھائے سارے ٹوٹے تیر ہیں، سینکڑوں خدا ہیں جن کے ایک جگہ کھڑے ہیں، ایک خدا والے سارے بکھرے ہوئے پڑے ہیں، قوم کو میں آئینہ دکھانے آج آیا ہوں، سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج آیا ہوں، جگانے آج آیا ہوں۔ چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری، زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، کوکب قسمت امکان ہے خلافت تیری۔ فوج پہ ہزاروں کی 72 کبھی بھاری تھے، دشمنوں کے چہروں پہ تمہارے خوف طاری تھے، تم نے کبھی ساحلوں پہ کشتیاں جلائی تھی، تم نے اپنے بازوؤں کی تلواریں بنائی تھی، دشمنوں کو کس نے جنگ بدر میں پچھاڑا تھا، کون تھا وہ جس نے در خیبر کو اکھاڑا تھا، وہ تم ہی تھے یہ تمہیں بتانے آج آیا ہوں، سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج آیا ہوں۔ سہارا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر کیا۔ ہماری امیدوں کے چراغ ہے یہ، اسلام کا گہوارہ بننے والی ملک ہے یہ، اس کو ہم نے قائم کیا تھا اسلام کے لیے، یہ آندھیاں نہ چلے، اس ملک کو ہم نے اسلام کے چراغ جو ہے ہم نے اس میں روشن کیے ہوئے، اے آندھیوں سنبھل کے چلو اس دیار میں، امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا اور دستور ریاست کیا ہوگا؟ ہم ڈرتے نہیں ہیں موت سے، سمجھے، دلوں میں ایمان لیے لڑتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں۔ پورا عالم اسلام آزاد ہوا، کہیں نعرہ اسلام کا نہیں لگا، کہیں عرب قومیت پر، کہیں کسی اور عصبیت پر تحریکیں چلی ہیں، صرف تحریک پاکستان تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اس وقت کو بھی یاد رکھو جب اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری والدہ کو معبود مقرر کرو؟ وہ کہیں گے کہ تو پاک ہے، مجھے کب شایع تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے کچھ حق نہیں۔ اگر میں نے ایسا کہا ہوگا تو تجھ کو معلوم ہوگا، کیونکہ جو بات میرے جی میں ہے تو اسے جانتا ہے، اور جو تیرے جی میں ہے اسے میں نہیں جانتا۔ بے شک تو علام الغیوب ہے۔ میں نے ان سے کچھ نہیں کہا بجز اس کے جس کا تو نے مجھے حکم دیا، وہ یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے، اور جب تک میں ان میں رہا ان کے حالات کی خبر رکھتا رہا۔ پھر جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا تو تو ہی ان کا نگراں تھا، اور تو ہر چیز سے خبردار ہے۔ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر انہیں بخش دے تو تیری مہربانی، اس لیے کہ تو ہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ آج وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کی سچائی ہی فائدہ دے گی۔
ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ وہ ان میں بستے رہیں گے۔ اللہ ان سے خوش ہے اور وہ اللہ سے خوش ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے، سب پر اللہ ہی کی بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی آیتوں میں کہا ہے کہ میں خدا ہوں، میری عبادت کرو اور مجھ ہی سے مدد طلب کرو، اور ہر مسلمان یہ بات مانتا اور اس پہ عمل کرتا ہے۔ کرسچن جسے اپنا خدا مانتے ہیں اس نے بائبل میں کہیں بھی نہیں کہا کہ میں خدا ہوں۔ ہندو جسے اپنا خدا مانتے ہیں اس نے بھی گیتا میں کہیں نہیں کہا کہ میں خدا ہوں۔ بدھزم جسے خدا مانتے ہیں اس نے گوتاما بدھا میں کہیں بھی نہیں کہا کہ میں خدا ہوں۔ اسی طرح فولک جس کو خدا مانتے ہیں اس نے بھی چائنیز گوڈ میں کہیں نہیں کہا کہ میں خدا ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی اسی لائق ہیں کہ ان کی عبادت کی جائے اور انہیں خدا سمجھا جائے، اور ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ آپ کو پتا ہے جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، جبکہ سامنے 1000 کفار تھے، یعنی 3 گنا زیادہ، لیکن وہ 313 پھر بھی غالب آ گئے۔ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ ان 313 مسلمانوں کا ایمان کامل تھا، اور وہ کسی مولانا صاحب، کسی فرقے، کسی پولیٹیکل یا ملٹری لیڈر کے بچاؤ میں نہیں، اللہ کی توحید کے لیے کھڑے تھے۔ تو سوچو پاکستان میں 20 کروڑ مسلمان ہیں، اگر ہم چاہتے تو کیا سے کیا کر سکتے تھے، لیکن افسوس در افسوس کفار سے لڑنا تو دور، ہم سے اپنا آپ ہی نہ سنبھالا گیا، اور آج بربادی کی دہلیز پہ کھڑے ہیں۔ وجہ صرف ایک، ہمارا ایمان کامل نہیں، اور حالت یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں ہی 4 الگ الگ مسجدیں ہیں جن کے نمازی ایک دوسرے کے پیچھے نماز تک پڑھنا پسند نہیں کرتے۔ اپنے فرقے یا سیاسی لیڈر کو سپورٹ کرنے میں دوسرے مسلمان کو ماں بہن کی گندی گندی گالیاں دیتے ہیں۔ مسجدوں میں نماز سے زیادہ دھیان لوگوں کا اپنی چپلوں پہ ہوتا ہے، پھلوں اور سبزیوں پہ اللہ کا نام ڈھونڈنے کو فضیلت سمجھتے ہیں۔ جلسے جلوسوں میں گلے پھاڑ پھاڑ کر نعرے لگانے اور بریانی کی تھیلیاں تقسیم کرنے کو لوگ دین کی خدمت کہتے ہیں۔ تو کیا تم اپنے خدا کو اتنا چھوٹا سمجھتے ہو کہ وہ تمہاری ان حرکتوں پہ خوش ہو جائے گا؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں اس سے جو تم کر رہے ہو۔ گزرے ہوئے کل کو لے کر ایک دوسرے کی نسلوں سے نفرت کرتے ہو، خلافت راشدہ کے بعد والے دور کو دور فتنہ بھی کہتے ہو اور اس فتنے کا حصہ بھی بنتے ہو۔ کہاں کی عقل مندی ہے یہ؟ دوسروں سے الگ ہونے کا احساس بہت سیٹسفیکشن دیتا ہے انسان کو، ہیومن سائیکولوجی ہے یہ، فخر سے کہنا کہ ہم الگ ہیں۔ لیکن یاد رکھنا یہ الگ ہونا تمہیں اللہ کی اس توحید سے بھی الگ کر چکا ہے، جس توحید کے لیے میرے نبی نے اپنی پوری زندگی اور تا قیامت باقی رہنے والی تعلیمات دی۔ جنہوں نے اسے پکڑا وہ 8ویں سے 13ویں صدی تک قائم رہنے والا گولڈن پیریڈ لے کر آئے، جس کی مثالیں رہتی دنیا تک دی جائیں گی، اور جنہوں نے ان تعلیمات کو چھوڑا ان کا حال ہماری طرح ہو چکا ہے۔ یہ کون سا اسلام پڑھ کر آئے ہو تم جس میں تمہیں مسلمان سے محبت کرنا نہیں سکھائی جا رہی؟ یہ کون سا اسلام ہے جو تمہیں جوڑنا نہیں بلکہ توڑنا سکھاتا ہے، نفرت کرنا سکھاتا ہے؟ جو اسلام میں نے پڑھا، سمجھا، اپنے قلب میں اتارا، اس میں مجھے کہیں بھی سوائے توحید کے کسی چیز میں اتنی سختی نہیں دکھائی کہ اپنے نبی کے کلمہ پڑھنے والے شخص کو کافر کہوں۔ جو گزر چکا اسے ہم کسی صورت نہیں بدل سکتے، یہ اللہ کا بنایا ہوا اصول ہے اور ننگا سچ ہے۔ اگر انسان پر تاریخ کو بنیاد بنا کر کسی چیز کے لیے سب سے زیادہ غم و غصہ رکھنے کی اجازت ہوتی تو اللہ انسان کے جنت سے نکالے جانے والے دن کو تاریخ انسانیت کا سب سے غم زدہ دن قرار دیتا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پھر ہم حضرت آدم علیہ السلام کو قصوروار ٹھہرا رہے ہوتے۔ مسلمان سے مسلمان کا رشتہ صرف توحید کی وجہ سے جڑتا ہے، تو اگر اللہ کی محبت میں تم اس کی مخلوق کو معاف کر کر گلے نہیں لگا سکتے تو اللہ سے معافی کی امید بھی نہ رکھنا، یا پھر تم نے اس چند سال کی زندگی کو ہی اپنا معبود بنا لیا ہے۔ کیونکہ جسے اپنے مرنے اور اللہ کو منہ دکھانے پہ یقین ہوتا ہے وہ اتنا چھوٹا دل و دماغ نہیں رکھتا کہ اپنے مسلمان بھائی کو ماں بہن کی گندی گندی گالیاں دے۔ پورا دین تو بہت دور کی بات ہے، کاش ہم نے صرف اللہ اکبر کا ہی مطلب سمجھ لیا ہوتا۔ بظاہر تو کہتے ہیں ہم نماز میں، محفل میں، جلسے جلوسوں میں گلا پھاڑ پھاڑ کر کہ اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن کس کو دھوکہ دے رہے ہو تم؟ اصل میں تمہاری مشکلات زیادہ بڑی ہیں، تمہارا غم زیادہ بڑا ہے، تمہیں مفت کھانا کھلانے والا زیادہ بڑا ہے، جس کے سامنے تم چند روپیوں کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہو وہ زیادہ بڑا ہے، تمہاری مسجد زیادہ بڑی ہے، تمہارا فرقہ زیادہ بڑا ہے۔ اگر تمہارے لیے واقعی اللہ سب سے بڑا ہوتا تو اسی اللہ کی قسم آج تمہاری یہ حالت نہ ہوتی۔ میں تمہارے ضمیر کو جھنجھوڑ رہا ہوں، تو اگر ابھی تک تمہاری آنکھ میں آنسو نہیں ہے تو ضرور اس وقت تمہارا نفس مجھے گالیاں دینے کے لیے اکسا رہا ہوگا، لیکن اس سے پہلے اپنی آنکھیں بند کر کے ایک بار ضرور سوچنا کہ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں، کیا میں یہ سب ویوز کے لیے کر رہا ہوں، کیا تمہیں میری آواز میں، میری آنکھوں میں درد نہیں دکھتا؟ مجھے پیسے ہی کمانے ہوتے اور فیمس ہی ہونا ہوتا تو اللہ نے مجھے بہت دماغ دیا ہے، میں ساری باتیں وہی کرتا جو تم لوگوں کو پسند آتی ہیں۔ وقت فرصت ہے کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔